السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی منانے کا پورے قرآن کریم کے اندر کہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تھی۔ آپ پڑھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2732 کے اندر روایت موجود ہے۔ عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے کہتے ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مکہ کے سرداروں سے کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ لوگو، میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے کس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلغم نکلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن کے اندر اس کو لگا لیا۔ جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ جب آپ نے وضو کیا تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب آپ نے گفتگو شروع کی، جب آپ نے خطاب شروع کیا تو تمام کے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود مکہ کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے پادریوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے، لیکن کسی بادشاہ کی، کسی لیڈر کی، کسی پادری کی اتنی تعظیم نہیں کی جاتی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ محبت اور تعظیم کا انداز اور اظہار تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کیا، آپ کی بات کو مانا، تو دشمنان اسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ دشمنان اسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو تپتے ہوئے ریگزار زمین پر گھسیٹا، ان پر تانے کسے، گالیاں دی، اتنا ظلم کیا صحابہ اکرام پر کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، فاقے کی زندگی کو قبول کر لیا، پردیس کی زندگی کو قبول کر لیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے تو سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ آپ دیکھیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے تختے پر چڑھایا جاتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی جگہ آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو، میرے سینے کے اوپر رکھے ہوئے نیزے کے دباؤ میں زور ڈالو۔ کہا آپ ایسا کیوں کریں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے ہی یہ نیزہ میرے سینے کو پار کرے گا ادھر رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ تم میرے آقا کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے رہا کر دیا جائے اور میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا چبھ جائے۔ صحابہ اکرام کی یہی وہ جانثاری تھی، دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، دین پر عمل کرنے کی طلب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کے احادیث کو دل و جان سے قبول کر لینے کی انتہا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک آیت دے کر کے بھیجا، جو آیت سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100 کے اندر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور صحابہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ میرے عزیزو، ہم سب کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اپنی امت کی رہنمائی کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کی جماعت کو چھوڑا۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے
دین کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں نا، تاریخ اس کی مثال کبھی بھی پیش نہیں کر سکے گی، نہ بعد میں، نہ پہلے بھی اور نہ بعد میں۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے آخر عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، وہ تابعین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ایک ایک سنت پر انہیں دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز تھا، لیکن کسی ایک تابعی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی منایا ہو۔ بڑے بڑے محدثین گزر گئے، بڑے بڑے فقہا گزر گئے، نامی گرامی علماء میں سے بھی کسی ایک نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ مصنفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں اس کی ایجاد، عید میلاد النبی منانے کی ایجاد غالی شیعوں نے کی، فاطمی شیعوں نے کی۔ پھر اس کا دور ختم ہوتے ہی عید میلاد النبی کی بدعت اور اس کی ایجاد کی ہوئی دیگر رسومات ختم ہو گئی۔ پھر تقریباً 6 صدی ہجری میں اس کی شروعات عمر بن محمد الملا نے کی۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی میں اربل کے بادشاہ ابو سعید کوکبوری بن حسن نے اس کی شروعات کی، اس کو رواج دیا۔ غرض کے تابعین میں سے کسی ایک نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ بڑے بڑے محدثین گزر گئے، بڑے بڑے فقہا گزر گئے، بڑے بڑے علماء گزر گئے، نامی گرامی علماء میں سے بھی کسی ایک نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ تو میرے عزیزو، یہ محبت کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی منایا جائے۔ اگر محبت کے اظہار کا یہ ذریعہ ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین 12 ربیع الاول کو ضرور عید میلاد النبی مناتے، لیکن ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق بخشے اور بدعات سے دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔